السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ آپ اپنے قبیلے کے ایک بہت بااثر شخص تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں 41ویں نمبر پر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی مردوں میں جو لوگ مسلمان قبول کیے تھے اس میں آپ کا نمبر 41واں تھا۔ چونکہ اسلام وہ اپنے شروع کے دنوں میں تھا اور اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک مقام اور مرتبہ رکھتے تھے اپنے علاقے میں، تو کم از کم کوئی وہ اسلام وہ لے کر آ جائیں تو اس سے اسلام کو بڑی تقویت ملے گی۔ اور ہوا یہی پھر کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی مرتبہ باجماعت وہ نماز ہوئی خانہ کعبہ میں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت کم تعداد میں مسلمان تھے اور تمام مشرکین مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، تو انہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ وہ باجماعت وہ خانہ کعبہ میں نماز ہوگی۔ اس نماز میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اسلام لانے کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ تھے، اور پہلے خلیفہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت انتظامی صلاحیت کے حامل تھے، اور آپ نے پوری دنیا کو ایسے نظام دیے، جیسے مثال کے طور پہ ہجری کا نظام جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، کیلنڈر ہے، ایک تو انگریزی نظام ہے، وہ عیسائیت کے اوپر ہے، آفٹر ڈیتھ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو مسلمانوں کا کیلنڈر ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظام دیا، جو آبپاشی کا نظام تھا، نہروں کو سے پانی وہ کھیتوں میں وہ دینے کا نظام تھا، آپ کے یہ پولیس کا نظام تھا، یہ جیل کا نظام تھا، یہ تمام وہ نظام وہ آگے بھی ہم اس پہ وہ بات کریں گے کہ اور کون کون سے نظام وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کیے، وہ جاری کیے، اور اس کو دیکھ کر مغربی دنیا کے بہت سارے ملک آج بھی ان تمام کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ سزا دینا، جیل میں وہ بند کرنا، سمجھے آپ، فوج کی تنظیم سازی، یہ ان کے لیے چھاؤنیوں کا قیام بنانا، یہ پوری دنیا میں اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ سارا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انتظامی صلاحیت کا نتیجہ ہے، اور اسلام میں یہ تمام چیزیں 1400 سال پہلے سے ہیں جو آج مغربی دنیا سیکھ رہی ہے اور کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے عدلیہ کا بے انتہا بہترین نظام دیا، اور اس کے اندر یہ تھا کہ جو فیصلہ کرنے والے ججز ہوتے تھے، اگر وہ غلط فیصلہ کریں یا اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے نہیں نبھائیں تو ان کی سزائیں بھی مقرر تھیں۔ اس کے علاوہ وہ دودھ پیتے بچوں کے وہ والدہ وہ دودھ پلا رہی ہیں تو ان کے لیے وہ وظیفہ مقرر کیا، یعنی پینشن، کہ منتھلی وہ ان کو پیسے ملیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں۔ جو لوگ وہ بوڑھے ہیں اور کام کرنے کی صورتحال میں نہیں ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو ان کی مالی مدد کے لیے ان کے اوپر ان کے لیے بھی وہ پینشن مقرر تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو لوگ معذور ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اپاہج ہیں،
ہینڈی کیپ جن کو بولتے ہیں انگریزی میں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ وظائف شروع کیے. یہ تمام جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ پوری دنیا آج جو ہے وہ یہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آج جو ہے وہ حکومتیں جو ہے یہ پریشان ہیں کہ جو ہے وہ ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے عہدوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ لازم تھا کہ ان کو عہدہ دینے سے پہلے ان کے جو ہے وہ مالی حالت جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ ریکارڈ بنایا جاتا تھا کہ جو ہے یہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، ان کے پاس مکان کیا ہے، ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں، ان کے پاس اور جائیدادیں کتنی ہیں، سونا کتنا ہے. وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ جو ہے عہدے سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. مثال کے طور پہ جو ہے وہ اب آپ آرام فرما رہے ہیں تو کہیں بھی جو ہے وہ جہاں نیند آ جاتی تھی وہاں آپ جو ہے وہ سو جاتے تھے. زمین ہو، مٹی ہو، کچھ بھی ہو وہاں پر، اور جو ہے وہ تکیے کے لیے جو ہے وہ اینٹ جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے لیتے تھے. حالانکہ آپ خلیفہ وقت تھے اور آپ کے پاس انتظامی معاملات کے لیے تمام جو ہے وہ عملہ موجود تھا، لیکن آپ کی طبیعت یہ تھی کہ آپ راتوں کو جاگتے تھے اور جو ہے گشت کرتے تھے، اور خود اپنے طور پہ جو ہے معلوم کرتے تھے کہ جو ہے وہ حالات کیا ہیں. کسی کی رپورٹ کے اوپر جو ہے بھروسہ نہیں کرتے تھے. آپ نہایت اچھے منصف تھے، جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ مثال دیتے تھے کہ عدل فاروقی، یعنی عدل کی مثال جو ہے وہ آپ کی ذات سے جو ہے دی جاتی تھی. فاروق بھی آپ کا خطاب ہے، جس کے مطلب ہے کہ جو ہے وہ اچھے اور برے میں جو ہے وہ فرق کر سکے، صحیح فیصلہ کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلامی مملکت کے توسیع یا اس کا گریٹر ایکسپینشن ہوا، یعنی کئی ممالک جو ہے وہ ان کو فتح کیا گیا، اور اسلام جو ہے وہ کئی ملکوں تک کے پھیل گیا. آپ کے دور میں دو سپر پاورز تھیں، جیسے آج کل امریکہ اور روس ہے. تو اس زمانے میں جو ہے وہ رومن امپائر یعنی رومی سلطنت اور پرشین امپائر یعنی ایران کی جو حکومت ہے، فارس کی، یہ دو جو ہے یہ سپریم پاورز ہوتے تھے، سب سے عالمی طاقتیں ہوتی تھیں یہ سب سے بڑی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں طاقتوں کو شکست فاش دی، جو حیران کن ہے اور ناقابل یقین ہے اس دور میں. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جو ہے وہ آپ کی سلطنت جو ہے وہ اتنی وسیع تھی کہ یورپ تک جو ہے پہنچ گئے تھے. اسپین جو یورپ کا حصہ ہے وہاں تک جو ہے اسلامی مملکت تھی، اور آج بھی بہت سارے ممالک جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہیں، اور وہ اسلامی ممالک ابھی بھی ہیں اور وہ اپنا تشخص برقرار رکھے ہوئے ہیں. صرف اسپین جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، لیکن باقی تمام ممالک آپ کے پاس ہیں. آپ نے اپنے دور میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ جو ہے وہ فتح کیا. یہ سمجھیے کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے اس طرح کے 6.5 ممالک پاکستان کی حجم کے، سائز کے، اتنا سارے جو ہے وہ علاقوں کا جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ آپ نے سنبھالا. جنگ یمامہ کے دوران جو ہے وہ 300 حفاظ جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو اس وقت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو جو ہے وہ کتابی شکل یا جلدی شکل میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے، کیونکہ جو ہے یہ حفاظ اتنے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو آگے جو ہے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ یہ لازمی جو ہے وہ عمل کرنا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ ایک ذریعہ بنا، اور اس کے بعد سے جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح باجماعت شروع کی، لیکن بہت کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شامل تھے پہلے دن. دوسرے دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد میں اضافہ ہوا. تیسرے دن جو ہے وہ جب تمام لوگوں کے علم میں بات آ گئی تو مسجد بھر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
حجرے سے جب یہ دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ تراویح کی نماز باجماعت ملت کے لوگوں کے لیے محنت کا کام ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نماز کی امامت نہیں کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے تراویح کی نماز پڑھنے لگے اس کے بعد سے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو ہے وہ اکیلے پڑھنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اب تنہا جو ہے پڑھنے لگے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس وقت بھی تراویح باجماعت نہیں تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ نے ایک دن آپ مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اکیلے تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے انہیں کہا کہ ملت کی ایکائی کے لیے، یعنی ملت کو متحد کرنے کے لیے یہ مناسب ہے کہ سب تراویح باجماعت ادا کریں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح شروع نہیں کروائی، بلکہ تراویح کی نماز کو باجماعت ادا کروانا شروع کیا، وہ آج تک قائم ہے۔ آپ نے فجر کی نماز میں ایک جملہ جو ہے وہ اس کا اضافہ کیا، جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ 23 ذی الحج کو آپ جو ہے وہ حج سے واپس ہو رہے تھے، اور جب وہاں پر پہنچے ہیں تو کسی ظالم نے خنجروں کے پے در پے وار سے جو ہے وہ آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ معاف کیجئے، میں نے کہا 23 ذی الحج، 27 ذی الحج، اور 23ویں صدی یعنی 23ویں ہجری اسلامی کیلنڈر کے مطابق۔ کچھ دنوں بعد چونکہ زخم بہت گہرے تھے تو آپ کا وصال جو ہے پہلی محرم یعنی یکم محرم کو ہوا، تو اس طرح سے جو ہے 3 خلفائے راشدین جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دور میں شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی خلافت کے دور میں شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے اپنی خلافت کے دور میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی ہے۔ وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ ایک چرواہا جو ایک دیہات کے اندر بکریاں چرا رہا تھا، جہاں کوئی ذریعہ جو ہے اطلاعات نہیں تھی اس زمانے میں کہ جو ہے وہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس نے جو ہے وہ شور مچا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا۔ تو سارے جو ہے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی جو ہے وہ اعلان نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کسی کو نہیں پتہ، تم تو جو ہے وہ بالکل جنگل ویرانے میں جو ہے وہ جہاں پر نہ آدمی ہے نہ آدم ذات ہے، تم کو کیسے اطلاع ہو گئی، اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج جو ہے ایک غیر معمولی واقعہ ہوا کہ ایک بھیڑیے نے میری بکری جو ہے وہ کھا لی۔ تو اس واقعے سے جو ہے وہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے دنیا میں ہوتے تو اس بھیڑیے کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ آ کر جو ہے میری کسی بکری کو اٹھا کے لے جائے اور کھا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔